نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور خانہ ساز تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ اور آپ کے بعد جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، ان کا سلسلہ بیان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ابن سیاد، اسود عنسی اور طلیحہ اسدی کے واقعات اور احوال تفصیلاً بیان ہو چکے ہیں۔ آج ہم جس آدمی کو یہاں پر ذکر کرنے کے لیے پیش کریں گے اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اور اسلام کے قرن اول میں جن لوگوں نے خانہ ساز نبوت کا جھوٹا لباس پہن کر خلق خدا کو ابدی لعنت میں گرفتار کیا، ان میں مسیلمہ بن کبیر بن حبیب سب سے زیادہ کامیاب آدمی تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے مشہور ہے۔ ابو ثمامہ اور ابو ہارون اس کی کنیتیں تھیں۔ مسیلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا جبکہ اس کا سن یعنی اس کی عمر 100 سال سے بھی متجاوز ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ شخص عام طور پر رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی تو قریش کا ایک شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان سے مراد رحمان یمامہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پورے عالم کے اندر چرچا ہوا اور اہل آفاق سرچشمہ نبوت سے سیراب ہونے کے لیے اکناف ملک سے امڑ آئے تو مسیلمہ نے بھی وفد بنی حنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ یہ عرض داشت لغویت میں کچھ ایسی خفیف نہ تھی کہ مزاج اقدس پر گرا نہ گزرتی اور آپ اس کو نظر انداز فرما دیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ کھجور بھی طلب کرو تو میں تمہیں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہ کی بلکہ بیعت کو مشروط ٹھہرایا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے الہی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا، اور شاید اسی زعم فاسد کی بنا پر وہ متمنی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نبوت میں شریک و سہیم بنا لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب نے اس کی آرزوؤں پر بالکل پانی پھیر دیا اور وہ مایوس ہو گیا۔ جب مسیلمہ ادھر سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں ممتاز اور طلاقت لسانی اور فصاحت اور انچا بردازی میں اقران و اماثل میں ضرب المثل تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو اسے ہر آن انجاہ مقصد کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے وہ انہیں خیالات کی پختگی لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر دعوی نبوت کی ٹھان لی اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر اپنی قوم بنو حنیفہ کو راہ حق سے منحرف کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض خوش اعتقاد لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسیلمی اغوا کوشیوں کی اطلاع آستانہ نبوت میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک ممتاز رکن رحال بن عنفو نام کے آدمی کو، جو کہ نہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چند روز پیشتر یمامہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا، اس غرض سے یمامہ روانہ کیا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے۔ مگر یہ شخص بنی حنیفہ کے لیے خمیر فساد ثابت ہوا۔ اس نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسیلمہ کا اثر قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا، اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔
بنو حنیفہ نے اس کی شہادت پر وثوق کر کے مسیلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہو گئی۔ اب مسیلمہ اپنی دکان خزا کو پوری سرگرمی سے چلانا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دجالی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسیلمہ کے دل و دماغ پر متسلط ہونے لگے۔ اس کے باطن میں القاء شیطانی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی و اشاعت میں نہار یعنی رحال بن انفو کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا۔ اس جدید مسلک کی نشر و توضیح میں اس کی وہی حیثیت تھی جو حکیم نور الدین دھیروی کی مرزائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسیلمہ کی بساط نبوت کو انجام کر ایسے اوج رفت پر جا بچھایا کہ کسی دوسرے متنبی کے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ اس حد تک اس کی خاطر مدارت کرتا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بعض لوگ مسیلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پر اس کے پیروکار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیحہ نمری یمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے۔ وہ لوگ بگڑ گئے، کہنے لگے خبردار آئندہ سرکار کا نام کبھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر پکارنا۔ طلیحہ نے کہا میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کیے بغیر رسول اللہ نہیں مان سکتا۔ آخر مسیلمہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کیا تم ہی مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے؟ کہنے لگا رحمان۔ طلیحہ نے پوچھا روشنی کے وقت میں آتا ہے یہ تاریکی میں؟ کہا تاریکی میں۔ طلیحہ بولا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء و سلف کی طرح دن کی روشنی میں وحی نازل ہوتی ہے، تاہم میرے لیے ربیہ کا جھوٹا نبی قبیلہ مضر کے سچے نبی سے بہرحال عزیز و محبوب ہے۔ یہ طلیحہ مسیلمہ کے ساتھ جنگ اقربہ میں بحالت کفر ہلاک ہوا۔ اس کے تھوڑے دن بعد بنو حنیفہ کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ ان لوگوں کو مسیلمہ کی تعریف و تقدیس میں بڑا غلف تھا۔ یہ لوگ اس کے اقوال کو لوگوں کے سامنے وحی آسمانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی اس معوف ذہنیت کا حال معلوم ہوا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسیلمہ کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ 29 کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال اعور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے مسلمان مسیلمہ کو مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کسی نے بالکل سچ کہا، دروغ گو اور حافظہ نہ باشد، اور علم النفس کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے وہ آخر کار اپنے تئیں سچا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دماغی اختراع تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی اصول کے تحت مسیلمہ بھی اپنے آپ کو رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک سمجھنے لگا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت اور بے باکی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فانی قد اشرکت معک فی الامر وان انا نصف الارض ولقریش نصفها ولکن قریشا قوم یعتدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین میں نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے، لیکن قریش ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ خط اپنی قوم کے 2 شخصوں کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مسیلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ اس دن سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زدہ خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں ہے۔ مسیلمہ کے خط کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، جس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنام مسیلمہ کذاب، سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت یعنی آخرت کی کامرانی اور کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ مسیلمہ نہایت متواضع اور متحمل مزاج آدمی تھا، لوگوں کی درست خوئی اور بدسگالی پر صبر کرتا، اپنے مخالفوں سے بھی درگزر کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا تو انتقام لینے کے بجائے اسے نرمی سے سمجھاتا
اور یہ وہ صفات ہیں جو کسی مدعی کاذب کو اس کے بام مقصد تک پہنچانے میں بہت کچھ معین ثابت ہوتے ہیں۔ مسیلمہ کے مؤذن کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا، اور جو شخص اس کی اقامت کرتا اس کا نام حجیر بن عمیر تھا۔ کہتے تھے، حجیر کہا کرتا تھا کہ اشہد ان مسیلمۃ یزعم انہ رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ مسیلمہ رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے۔ ایک دن مسیلمہ اس سے کہنے لگا، افصح حجیر فلیس فی المجمجۃ خیر، حجیر بات صاف صاف کہو کیونکہ بات کی عدل بدل کرنے میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اصول و عقائد کی طرح متنبی یمامہ کے بھی بہت سے عقائد و احکام اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں نے اسلام ہی کے بہت سے اصول لے کر ان میں الحاد اور زندقہ کی آمیزش کر لی اور اپنے آپ میں ایک نئی قسم کا دین ایجاد کر لیا۔ جن مسائل میں مسلمی یا بقول ان کے صادقی اسلام سے مختلف ہیں، ان میں سے بعض ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عامت المسلمین کا خیال ہے کہ رب کردگار نے ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا۔ یہ مسلمی عقائد ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، مگر اس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ مقولہ کفر ہے، کیونکہ حق تعالی شانہ سجدہ غیر کا حکم نہیں فرماتا۔ چنانچہ فاروق ثانی میں لکھا ہے، یہ فاروق ثانی وہ کتاب ہے جس کو وہ اپنے تئیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی ہوئی کتاب قرار دیتا کہ ابلیس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ رب قدیر نے آدم علیہ السلام کو عمل نیک و بد کا پورا اختیار دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک و بد اعمال کا محاسبہ فرمائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجود تو فی الحقیقت رب پروردگار ہی ہے، لیکن آدم علیہ السلام محض جہت قبلہ کا حکم رکھتے تھے، یعنی جس طرح کعبہ معلیٰ کی طرف منہ کر کے رب جلیل کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبود برحق کو سجدہ کیا۔ مسیلمی کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ خدا کا کوئی جسم نہیں، ممکن ہے کہ جسم ہو اور اجسام مخلوق سے مماثلت نہ رکھتا ہو، اور کہتے ہیں کہ ید، بصر اور سمع کے الفاظ جو محمد علیہ السلام پر قرآن میں نازل ہوئے اور جو کچھ کہ مسیلمہ کی کتاب فاروق اول میں وارد ہوئے، سب حق ہیں، لیکن رب قدیر کا ہاتھ، کان، آنکھ مخلوق کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان کی مانند نہیں، کسی اور وضع اور حیت کے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ لقاء اور رویت باری تعالیٰ پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ ہر چیز موجود ہے، سر کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے، اور رویت بصر یا رویت بلا بصر کی قید لگانا فضول ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم کے قدوم و حدوث اور اس کی ابدیت و عدم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ خدائے واحد کی نوازش اور محبت کبریٰ ہے کہ مسیلمہ رسول کو ہم نشین سجاہ مدعی نبوت بھی مرسلہ عطا ہوئی، اس لیے کہ اس نے جس عورت سے شادی کی، سجاہ بنت حارثہ، وہ بھی نبوت کی مدعیہ تھی اور کہتی تھی کہ میں بھی نبوت کی مدعیہ ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کی نبیہ کہا کرتی تھی، جس کا ذکر آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ حالانکہ کسی دوسرے نبی کی بیوی نبیہ نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیلمہ نبی کو ابوبکر صدیق کے حکم سے شہید کیا گیا اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ان کے اس فعل کے محرک اور مؤید تھے، اس لیے خدائے شدید العقاب نے غضبناک ہو کر خلفۂ اربعہ کو لعن خلائق میں اس طرح مبتلا کر دیا جس طرح یہود کو قتل مسیح علیہ السلام کی وجہ سے ذلت و خواری میں مبتلا کیا۔ دیکھ لو کہ شیعہ لوگ کس طرح ابوبکر و عمر و عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور خارجیوں اور ناصبیوں نے حضرت علی کے خلاف دشنام گوئی کا طوفان بپا کر رکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات خلفۂ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف روافض یا خوارج نے جو گالی گلوچ اور سب و شتم کا ناپاک شیوہ اختیار کر رکھا ہے، وہ مسیلمہ کے قتل کے ذمہ دار یا مؤید تھے، تو پھر جناب مسیح ابن مریم علیہ السلام نے معاذ اللہ کون سا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں یہود انہیں 2000 سال سے گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو مسیلمی بیان بھی سخت لغو اور ناقابل التفات ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جہت قبلہ معین نہ تھی، کبھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، کبھی استقبال کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، اور کبھی کسی تیسری جانب توجہ فرماتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین یعنی ہمیشہ کعبہ کی طرف منہ کرنا معاذ اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ بدعت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیلمہ رسول کا حکم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جہت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامت ہے، کیونکہ ایسی حالت میں پیکر انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ بنائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ کسی گھر کو قبلہ بنانا کہاں تک روا ہے؟ بس نماز کے وقت جدھر چاہے منہ کر لیں اور نیت کریں کہ میں
بے جہد نماز ادا کرتا ہوں، اور متعدد آیات قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حضرت مسیلمہ کو مخبر صادق اور خدا کا برگزیدہ پیغمبر یقین کرے، ورنہ اس کا اسلام مسلم اور معتبر نہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیلمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اسی طرح شریک تھے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساجیدار تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی پیغمبر ہادی اور رہنما ہے، لیکن ہمارے دو پیغمبر ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مسیلمہ، اور ہر امت کی کم از کم دو پیغمبر ہونے چاہیے، کیونکہ پیغمبر قیامت کے دن شاہد ہوں گے، اور دو شاہدوں سے کم کی شہادت معتبر نہیں، بلکہ دو سے زیادہ جس قدر ہوں اس قدر بہتر ہوگا۔ پیروان مسیلمہ اپنے تئیں رحمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسیلمہ کو رحمان کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور بسم اللہ کی یہ معنی ہے کہ خدائے مسیلمہ رحیم ہے، اور کہتے ہیں کہ فرقان محمدی حضرت مسیلمہ ہی کا معجزہ ہے، قرآن کے فصحائے عرب کی زبان بندی کر دی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے مسیلمہ پر ایک صحیفہ نازل فرمایا جو کہ فاروق اول کے نام سے موسوم ہے۔ اس نے تمام فصحاء کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اور ان دونوں صحیفوں یعنی قرآن اور فاروق اول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان دونوں آسمانی کتابوں کی قرأت دنیا اور آخرت میں سود مند ہے، لیکن اس کی تفسیر کرنا ذنب عظیم یعنی گناہ عظیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیلمہ کو ایک اور واجب التعظیم کتاب بھی عطا فرمائی تھی جس کا نام فاروق ثانی ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کی تعلیمات میں کوئی خلاف اور تضاد نہیں، اور اگر کہیں مسیلمہ کا کلام اور ان کی آسمانی کتاب اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمان اجزی سے اسی طرح منسوخ ہو گئے جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں منسوخ ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ عقائد و نظریات تھے مسیلمہ کے، اور اس کا کچھ تعارف تھا۔ اس کے اندر مزید واقعات اور اس کی شریعت کے احکام اور اس کی جھوٹی باتیں اور اس کے جھوٹے نبوت کے ڈھکوسلے آپ کے سامنے آگے بھی بیان ہوتے رہیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بہت جلد بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان اور ختم نبوت کے دامن سے مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔